بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا، ظلمت کو ضیا، سلسل کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرگس کو رما، کیا لکھنا، کیا لکھنا، ظلمت کو ضیا، سلسل کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، کیا لکھنا، ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں، ایک حشر بپا ہے گھر گھر میں، دم گھٹتا ہے گنبد بیدر میں، ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، اے دیدہ ورو اس ذلت کو قسمت کا لکھا، کیا لکھنا، کیا لکھنا، پتھر کو گوہر، دیوار کو در، کرگس کو رما، کیا لکھنا، کیا لکھنا۔ یہ نظم حبیب جالب کی ہے۔ یہ ایک احتجاجی اور انقلابی نوعیت کی شاعری ہے جس میں سچائی، ظلم، جبر، منافقت اور جمہوری اقدار کی پامالی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی گئی ہے۔ شاعر نے الفاظ کے ذریعے جھوٹ کو سچ کہنے کی روش پر شدید تنقید کی ہے۔ ظلمت کو ضیا، سرسر کو صبا، بندے کو خدا کیا لکھنا، اس کا مطلب ہے اندھیرے کو روشنی کہنا، جھلسانے والی آندھی کو خوشگوار ہوا کہنا، ایک عام انسان کو خدا کہنا، یہ سب جھوٹ کو سچ کا نام دینا ہے، اور حبیب جالب اس رویے کے سخت خلاف ہیں۔ یہاں حبیب جالب اس طبقاتی، شخصی یا آمرانہ نظام کی بات کرتا ہے جہاں ظالم کو مظلوم اور جھوٹ کو سچ کہنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک شخص سے مراد کسی مخصوص حکمران یا طاقتور فرد کی طرف اشارہ ہے جس نے ملک کو ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے۔ گنبد بیدر یعنی ایک ایسی جگہ جہاں کوئی راہ فرار نہیں، سانس لینا مشکل ہے، مکمل گھٹن اور ظلم۔ یہ نظم ظلم کے نظام، جھوٹ کے پرچار، منافقت، جبر اور عامیت کے خلاف ایک پرزور احتجاج ہے۔ شاعر کا موقف ہے کہ سچ کو سچ، جھوٹ کو جھوٹ کہنا چاہیے، اور اگر ایسا نہ ہو تو شاعری بھی بے معنی ہو جاتی ہے۔ سر کہتے ہیں گرم تباہ کن آندھی، صبا کہتے ہیں خوشگوار ہوا، یعنی سخت قوانین کو خیرخواہی کے لباس میں پیش کرنا، ایک عام انسان کو خدا بنانا، یعنی آمروں کو مسیحا، نجات دہندہ یا رہبر کہنا۔ آج کے دور میں بہت سی حکومتیں اور میڈیا ادارے ایسے ہی کرتے ہیں، عوام پہ ظلم کرتے ہیں اور اسے ترقی یا حب الوطنی کا نام دیتے ہیں۔ ایک شخص کے ہاتھوں مدت سے رسوا ہے وطن دنیا بھر میں، ایک عامر کی وجہ سے پوری قوم کی رسوائی ہے۔ یہ مصرع اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ کسی ایک شخص کی خود غرضی حکمرانی نے ملک کو عالمی سطح پر شرمندہ کر دیا ہے۔